السلام علیکم سامعین، ویلکم ٹو مائی چینل وائس آف مونا۔ ہماری آج کی سٹوری کا نام ہے اذیتوں کا سفر۔ عریس ایک جاذبے نظر انسان تھا۔ وہ یتیم تھا، ماں باپ ایکسیڈنٹ میں مر چکے تھے، چچا نے پالا تھا۔ اب وہ ایک پرکشش انسان بن چکا تھا اور ذہین بھی۔ اس نے بہت مشکل سے خیرات کا کام سیکھا تھا، بہت اذیت سے، مار کھا کھا کے، گالیاں سن سن کے۔ اب وہ اپنا کام شروع کر چکا تھا۔ چچا بھی کوئی خاص سلوک نہیں کرتے تھے۔ پھر عریس نے پیسہ جمع کر کے اپنی شاپ بنا لی اور اوپر رہائش کر لی۔ اب وہ چچا کے ساتھ نہیں رہ رہا تھا، جاتا مل کے آ جاتا، خرچہ دے آتا۔ اکیلے انسان کی زندگی بہت مشکل ہوتی ہے۔ وہ بیمار ہوتا تو کوئی نہیں ہوتا تھا اس کے پاس اسے پوچھنے والا۔ چچا نے اپنی بیٹی کا رشتہ دینا چاہا تو عریس نے انکار کر دیا۔ وہ جانتا تھا وہ بہت چرب زبان تھی اور بدتمیز بھی۔ عریس کے انکار کی وجہ سے چچا نے ملنا بھی چھوڑ دیا۔ اب وہ سب سے ملتا تھا، چچا کو غصہ آتا، جگہ جگہ عریس کی بے عزتی کرتے۔ پالا پوسا، آج کمانے لگا ہے تو مجھے چھوڑ کے چلا گیا۔ عریس کو سب کہتے، وہ خاموش ہو جاتا۔ عریس اپنے ننھیال بھی جاتا تھا، لیکن اسے سمجھ آ گئی تھی کہ سارے رشتے خود غرض ہیں۔ پھر عریس پیسہ کمانے لگا۔ وہ پڑھا لکھا تو تھا نہیں، بچپن سے ہی کام میں لگا دیا گیا تھا، مگر اسے وہ تکلیف کا سفر نہیں بھول پایا تھا۔ اب بھی وہ اذیت میں ہی تھا، اپنے سارے کام خود کرتا۔ شادی کے نام سے ہی اس کو نفرت تھی۔ وہ اچھا انسان تھا، ہر کوئی اس کے ساتھ رشتہ کرنا چاہتا، لیکن وہ آزاد رہنا چاہتا تھا۔ شاپ سے اچھا خاصا کما لیتا، اس کی ضرورتیں اچھی پوری ہو جاتی تھیں۔ ایک دن اس کی شاپ پہ بھیک مانگنے والی آئی۔ وہ لگ ہی نہیں رہی تھی کہ بھکاری ہے۔ اس نے اسے 100 روپے دیے، وہ کھڑی رہی۔ اس نے پانی مانگا، عریس نے دے دیا اور پوچھا، کیا بات ہے، تم فقیر نہیں لگ رہی؟ ہاں، میں نہیں ہوں۔ پھر کون ہو؟ میں انسان ہوں، وہ تو نظر آ رہا ہے۔ میں اذیت میں ہوں، میرے شوہر نے تہمت لگا کر طلاق دے دی۔ یہاں میں اکیلی ہوں، 6 ماہ ہو گئے سڑکوں پر راتیں گزارتے۔ بھاگ کر شادی کی تھی، جس کے ساتھ کی وہ بھی جانور ہی نکلا۔ کوئی راستہ نہیں میرے لیے۔ وہ رونے لگی۔ عریس نے کہا، یہ اذیتیں ہی تو ہماری زندگی کا حصہ ہیں، ان کے بغیر بھی تو زندگی نہیں۔ اس نے اس کے لیے کھانا منگوا لیا۔ وہ بیٹھ گئی۔ عریس نے اسے کہا، مجھ سے شادی کرو گی؟ اس نے غور سے اسے دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو 100 روپے اور کھانا دے کر اتنی بڑی بات کر دی۔ عریس کو تھوڑی سی شرمندگی محسوس ہوئی۔ اس نے ایک دم ہاں کر دی، لیکن ابھی اسی وقت وہ بولا، ٹھیک ہے۔ اس نے اسی وقت امام مسجد سے کہا، آس پاس کے دکانداروں کو بلایا اور نکاح کر لیا۔ وہ اب اس کی بیوی تھی، گھر اوپر ہی تھا، وہ اچھی تھی۔ اس کو عریس نے ہر ضرورت کی چیز لا دی اور کھانا بھی گھر میں ہی بنانے لگی۔ وہ عریس کا بہت خیال رکھتی۔ اڑتی اڑتی بات چچا تک پہنچی، وہ بھی آ گئے۔ توحا کو دیکھ کر خاموش ہو گئے، وہ بہت خوبصورت تھی۔ چچا نے کہا، چلو اچھا کیا۔ عریس نے کہا، میری قسمت میں جو تھا وہ خود میرے پاس آ گیا، اس لیے میں نے بھی فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگائی۔ وہ کسی اچھے خاندان کی ہی لگ رہی تھی۔ وہ بھی اذیتوں کا سفر کر کے آئی تھی، جو اس کی آنکھوں میں نظر آ رہا تھا۔ سوہا نے چائے بنا کر چچا کو دی۔ اس نے بھی اس کے سر پر ہاتھ رکھ ہی دیا۔ وہ رونے لگی۔ چچا نے کہا، کوئی بات نہیں، تم بھی میری بیٹی ہو، خوش رہو۔ وہ شاید ساری کہانی سن چکے تھے، اس لیے بھی زیادہ بحث نہیں کی۔ عریس نے کہا، چچا میں آج بھی آپ کا ہی بیٹا ہوں، جب بھی میری ضرورت ہو آپ آ سکتے ہیں یا مجھے بلا سکتے ہیں۔ وہ خوش ہو گئے اور دعائیں دینے لگے۔ جیتے رہیے، خوش رہیے۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔